فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى، اور یاد کرو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ فقلنا اضرب بعصاك الحجر، تو ہم نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ فانفجرت منہ 12 عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر گروہ نے اپنی پینے کی جگہ کو، اپنی گھاٹ کو پہچان لیا۔ مقام تیہ میں جب بنی اسرائیل پہنچے تو وہاں انہیں پانی نہ ملا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ سے پانی طلب کیا، تو اللہ جل وعلا نے موسیٰ کلیم اللہ کو پھر آرڈر کیا اور حکم فرمایا کہ موسیٰ اپنا یہ عصا پتھر پر مارے۔ ایک تو بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر ہر بندے کی پہنچ رب تک ہو تو پھر یہ جو انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور انبیاء کرام ان کی بات کو قبول بھی کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کرتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، سب کے سنتا ہے، تو پھر یہ قرآن و حدیث کہاں جائے گا؟ اس کا مطلب ہے ہر ایک کی زبان وہ نہیں ہے، نہ ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یہ جو مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضری اور ان کو وسیلہ بنانا، یہ سنیوں کا آج جو سنی ہیں ان کا کام نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبیوں کے پاس آتے تھے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ تو پہلے لوگوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہماری پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، ان کی رب رد نہیں فرماتا، جب یہ عرض کر دیتے ہیں اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام جو مقبول ہیں، ہماری وہ زبانیں نہیں، ہمارا کردار ہی ایسا ہے، تو وہ لوگ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہیں، جب وہ عرض کر دیتے ہیں اللہ جل وعلا ان کی ٹالتا نہیں ہے اور ان کی قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ پاک نے ان کی قبول فرمائی اور فرمایا اپنا ڈنڈا ماری، تو آپ نے ڈنڈے سے بھی مدد لے لی۔ تو یہ وسیلے جو ہے اللہ نے بنائے ہیں، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ہی ہر کام ہو رہا ہے، مالک ہے، ایسے بھی پانی دے سکتا تھا، لیکن کیوں فرمایا موسیٰ ڈنڈا مارے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی اتنی پاور ہے کہ کلیجہ چیر دیتا اور 12 چشمے جاری کر دیتا۔ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے نا، تو اس نے نظام ایک بنایا ہے، وسیلے، ذرائع، یہ اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ اس کا منکر وہی ہوگا جو عقل سے پیدل ہوگا، جس کی عقل کام کرتی ہو اور وہ علماء کے ساتھ ہو، تو قرآن کے ساتھ اس کا کچھ تعلق ہو، تو کبھی بھی وسیلے کا انکار نہیں کرے گا، کہے گا اس سے مدد کیوں لے رہے ہو؟ تو پوچھو موسیٰ کلیم اللہ کو رب آرڈر فرمایا ڈنڈا مارو، تو انہوں نے کہا ہماری ڈنڈا کیا کرے گا؟ تو وہ خود کر سکتا ہے، نبی ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ مالک کی حکمتیں ہیں، وہ مالک ہے، چاہے تو ڈنڈے کے ذریعے پتھر کا کلیجہ چیر دے اور 12 چشمے جاری کر دے، چاہے اسی ڈنڈے سے 12 راستے دریا سے بنا دے، چاہے اسی ڈنڈے کو اژدہا بنا دے اور وہ کھانا شروع ہو جائے۔ یہ تو مالک کی قدرت ہے، وہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے اور اپنے بندوں کی شانیں بھی دکھاتا ہے، اور بندوں سے جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں اللہ ان کی شانیں بھی دکھاتا ہے۔ آپ دیکھو بخاری شریف میں، دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث باب موجود ہے، حدیبیہ کے مقام پر، عہد کے مقام پر، جب نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1500 تھی اور وہ پیاسے تھے، ان کے پاس پانی نہیں تھا، پیاس بھی سخت لگی ہوئی تھی اور وضو کے لیے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا،
تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹے، تو آپ نے پوچھا ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، مگر وہی جو آپ کے سامنے ہے، ایک چھاگل ہے اور ایک پیالہ ہے، تو اس میں پانی نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، تو آپ نے وضو فرمایا ہے۔ تو صحابہ آپ کی طرف جھپٹ پڑے ہیں، اور ایک پیالے سے کتنا وضو کر سکتے ہیں اور کتنے پی سکتے ہیں؟ تو وہ 1500 صحابہ ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ نے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ہر شے رب دیتا، آج کی بولی یہ ہے، ہر شے رب دیتا ہے، تو نبی ولی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ولی کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ نبی کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کون سی بخاری پڑھتے ہو، کون سی مسلم پڑھتے ہو؟ ایک حدیث تو نہیں بخاری میں، ایک سے زائد ہے مسلم، دیگر کتب حدیث۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کو مسئلہ بنتا تھا تو وہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو جاتے تھے، ظاہر بھی حضور سے چمکاتے تھے، باطن بھی حضور سے چمکاتے تھے، دنیاوی مسئلہ بھی بنتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، دینی بنتا تھا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے ہر شے اپنے محبوب کو دے رکھی ہے، وگرنہ ایک پیالہ پانی کا کہاں 1500، اور وہ کس کی پیاس بجھائے گا اور کس کا وضو ہوگا؟ لیکن عقیدہ صحابہ کا دیکھو کہ اس وقت بھی ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ نہیں کر رہے، بلکہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو رہے ہیں، اور حاضر ہو کر یہ بتا رہے ہیں ایک پیالہ ہے، وہ چاہیں تو سب کو نواز دیں اور سب کو سیراب کر دیں، پانی بھی سارے پی جائیں گے اور وضو بھی سب کا ہو جائے گا۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، غیر اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو شرک ہو گیا آگے۔ اور آ کر جب انہوں نے یہ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا صحابہ ایک پیالہ ہے پانی کا، تو 1500 کیسے پوری ہوں گی؟ وہ بارگاہ یہ ایسی بارگاہ ہے جس میں نہ نہیں ہے، ہر شے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ واقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اور دست کرم اس پیالے میں رکھا۔ جب پیالے میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے چشموں کی طرح پانی جوش مار کر ابلنے لگا اور باہر آنے لگا، اور 1515 صحابہ کرام نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کر لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سالم جو راوی ہیں انہوں نے پوچھا تم کتنے تھے؟ کم کنتم، تم کتنے تھے؟ تو اس وقت آپ نے یہ نہیں سیدھا جواب دیا ہم 1500 تھے، جبکہ وہ 1500 تھے، لیکن آپ نے اس طرح جواب نہیں دیا کہ 1500 تھے۔ آپ نے فرمایا اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو وہ پانی کفایت کر جاتا، البتہ ہم 1500 تھے، البتہ ہم 1500 تھے۔ پہلے تو نہیں کہا کہ ہم 1500 تھے، جواب تو یہی بنتا ہے نا، ہم 1500 تھے۔ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے جب آمینہ کے لال کی بات آئے تو تمہیں گھٹن نہ ہو، تمہارا دل تنگ نہ ہو جائے، تم ناپ کے حضور کی شان بیان نہ کرو، اور تم تول کے حضور کی شان بیان نہ کرو۔ جب آمینہ کے لال کی شان کی بات آئے تو پھر تول کر نہیں، دل کھول کر بیان کرو۔ تو جابر ہیں، مبالغہ نہیں کر رہے، ہمیں کہتے ہو مبالغہ کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے جو حضور کے سامنے مبالغہ کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کم کون تم کتنے تھے؟ کہا 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو پانی کفایت کر جاتا، ہاں البتہ ہم 1500 تھے۔ اب یہاں دیکھا آپ نے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پتھر زمین کی جنس سے ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے، عادتاً بھی عقل مان لیتی ہے کہ پتھر سے پانی نکلتا ہے، اور آپ نے دیکھی ہے چشمے کہ پتھر سے پانی آ رہا ہے، نکلتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ جسم سے پانی نکل رہا ہو؟ ایسا بھی ہے، کوئی ہمیں دکھائے نا۔ جسم زمین کی جنس سے ہے، جبکہ پتھر تو زمین کی جنس سے ہے اور زمین کے ساتھ ہے، اس سے پانی نکلے تو عقل مانتی ہے اس کو کہ اس سے نکلتا ہے،
لیکن اب عقل کہاں جائے گی کہ جب گوشت پوست ہو تو اس سے پانی نکل آئے، پھر پانی نہیں چشمے کی طرح ابلے، اور پھر 1500 بھی پی جائیں اور وضو بھی کر لیں، تو وہ پھر پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ عقل تو نہیں سے مانتی کہ جسم سے پانی نکلے۔ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، اللہ نے ہر چیز، ہر شے وجود مصطفیٰ میں سٹور کر رکھی ہے، حضور جو چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے خدا کی عطا سے عطا فرما سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک شیخ عبدالمتصر دہلوی رحمۃ اللہ لکھا، کہا پتھر سے پانی تو نکل آتا ہے، اور پتھر زمین کے جنس سے ہے یہ معجزہ، لیکن جسم سے پانی نکل جانا یہ اس سے بھی بے حد عظیم ہے۔ یعنی یہاں تو عقل بھی کام نہیں کرتی کہ جسم سے کیسے نکلے گا۔ کہا موسیٰ کلیم اللہ کا پتھر پہ ڈنڈا مارنا، 12 چشمے جاری کرنا، اور ہر گروہ کا اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لینا، یقیناً یہ معجزہ ہے، لیکن اس سے ہر درجہ کا معجزہ یہ ہے کہ جس میں پاک سے چشمے جاری فرما دینا۔ تو یہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ادب کی دولت نصیب فرمائے اور حضور کا نقش قدم نصیب فرمائے۔